السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، وفاقی بجٹ سن 2023-24 کل اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا اور I'm sure I'm not wrong about it، کیونکہ یہ پہلا بجٹ ایسا ہے کہ جس میں اسحاق ڈار صاحب اتنے اطمینان سے بجٹ تقریر کر رہے تھے، کیونکہ اپوزیشن ہی نہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ راجہ ریاض صاحب اور جو دیگر ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک طرح سے حکومت کا حصہ ہیں، کیونکہ راجہ ریاض صاحب تو فیصل آباد سے خود ٹکٹ چاہ رہے تھے۔ بہرحال اس وفاقی بجٹ کو لے کر سوال یہی تھا، اور انتظار بھی تھا، انتظار اس دفعہ کہ کیا ریلیف بجٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے ہٹ کر یہ تھا کہ جس بجٹ کو ایک بنیاد بنایا گیا تھا جب پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی مذاکراتی میٹنگز ہوئی تھیں، تو اس وقت یہ بات ہو رہی تھی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی، اور یہ کہا گیا کہ جی بجٹ پیش کرنا ہے، بجٹ پیش کرنے سے پہلے اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہے کہ جی بجٹ پیش کرنا تھا، یہ ایک رکاوٹ تھی، پیش کر دیا، تو کیا اب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ دوسرا، ہر مرتبہ ہر سال کا وہی سوال کہ کیا یہ میرا بجٹ ہے، کیا مجھے ریلیف ملے گا، کیا مجھے جو کموڈیٹیز ہیں، جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں، کیا وہ سستی ہوں گی، یا صرف یہ وہ نمبرز گیم ہے کہ نمبرز کے ساتھ اوپر نیچے شفل کیا، جگل کیا، بجٹ پیش کر دیا، پھر اس کے بعد بیچ میں ایک اور منی بجٹ آ گیا، اور آپ کے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہے یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے جائیں گے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ جی فلاں چیز تو اتنی مہنگی، فلاں چیز تو اتنی مہنگی، کیونکہ وہ ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں۔ ٹیکسز میں بھی ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اور جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی پچھلے ایک سال میں بہت کم رہی ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں سے پوچھیں تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی اور ذریعے سے شاید رقم بھجوانا زیادہ مشکل بھی اور مہنگا پڑتا ہے، پر ہم نے مجال ہے جو 1 روپیہ بھی اس طرح سے بھیجا ہو یا ہم بھیجیں گے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اور وہاں کے لوگ اگر ان کو جو اب اس بجٹ میں ایک پیکج دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جی آپ کو زیرو ٹیکس ہوگا اگر آپ بینکنگ چینل کے ذریعے ریمیٹنس بھجوائیں گے اور یہاں پہ پراپرٹی لیں گے، اور ساتھ میں پھر آپ کو پاسپورٹ کو بھی لے کر پرائیورٹی سروسز دی جائیں گی، تو کیا ول دس بی انف؟ اور اس بجٹ کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو مدد آنی ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر برلاس صاحب نے۔ مظہر برلاس صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے، سابق مشیر برائے معاشیات، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ خاقان صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سر، کل کا جو بجٹ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس بجٹ؟ ڈو یو تھنک اٹ ول پروسیڈ یا دے ول بی اندر منی بجٹ پلس آئی ایم ایف؟ کہاں پر کھڑے ہیں ہم؟ علی، تھینک یو فار ہیونگ۔ تو جو اس دفعہ کی کانسٹلیشن ہے بجٹ کی وہ بہت مختلف ہے جو پاکستان نے آپ سے پہلے فیس کی ہو۔ وہ ایسی ہے کہ 1.5-2 ماہ بعد یہ حکومت الیکٹورل سائیکل میں چلی جائے گی، سو ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، سو یہ بجٹ اس حکومت نے سی تھرو نہیں کرتا۔ نمبر 2، آپ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی کمپلیشن کے لیے، 9th ریویو کی کمپلیشن کے لیے، ناٹ دا ہول پروگرام، ایک ایسا بجٹ چاہیے جو آئی ایم ایف کے پرویو میں ہو۔ اور اس وقت $4 ارب سے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، پیمنٹس ڈیو ہیں، ڈیفالٹ رسک ہائٹنڈ ہے، پاکستان کے پاس $1 لیکوڈیٹی کرنچ ہے، اکانومی کلاگ ہوئی ہے۔ یہ ہے پس منظر جس میں آپ کی بجٹ دینے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کا جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں دوسری بار ہونے جا رہی ہے، پہلی بار جس سال کو ختم کر رہے ہیں اس میں ہوئی، اور اگلی بار اگلے سال میں ہوگی، آپ کا جو مارک اپ پیمنٹ ہے 7,303 ارب، وہ پے نہیں ہو پائے گا نیٹ فیڈرل ریسیٹ سے۔ نیٹ فیڈرل ریسیٹ 6887 کی ہوں گی، آپ 416 ارب روپے بورو کریں گے اور پھر صرف اپنا مارک اپ دیں گے۔ یہ میں نے اس لیے ایکسپلین کیا ہے کہ سیویرٹی آف چیلنج جو ہے وہ بہت بڑھا ہوا ہے، اسی لیے میں نے ہر اپنے لیکچر میں میں نے 3 مضامین لکھے ہیں اس پر، انگلش کے دونوں لیڈنگ نیوز پیپرز میں نے یہ کہا ہے اٹ کی ناٹ بی اے یوزول آرڈنری کنونشنل بجٹ۔ اب جو پیش ہوا ہے اس میں ایک کوشش کی گئی ہے کہ آئی ایم ایف کو کسی طرح آن بورڈ لایا جائے۔ آئی تھنک کہ اس میں آئی ایم ایف کی ایک چیز ضرور ہے کہ ہم نے ایک پرائمری سرپلس دکھایا ہے، بٹ ہمیں یہ تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہو گئی، بٹ ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ابھی آئی ایم ایف ول گیٹ بیک ٹو یو، سو دے ول ہیو اے ڈسکشن۔ مثلاً یہ 7,300 کا ہی جو فگر ہے، میرا خیال ہے یہ ابھی کم ہے، ہمارا جو مارک اپ ہے نیکسٹ ایئر وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح جو 9,200 کا ٹیکس ہدف ہے، اب میں 2 چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ زیادہ ہونا چاہیے تھا یہاں سے بہت، کیونکہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ٹیکسیشن میں ان سیکٹرز پہ جانا چاہیے تھا جہاں پہ آپ کی گنجائش موجود ہے۔
پر یہ 9,200 کا اس وقت فریم ورک ہے اس میں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ سال جو ہے آلریڈی 500-600 ارب کی شارٹ فال سے ہم آ رہے ہوں گے. میرے خیال ہم 7,100 ارب کریں گے، جبکہ ٹارگیٹ 7,600 کے قریب تھا. یہ ہے اوور آل تناظر. اٹس اے ویری چیلنجنگ سچویشن. جب بھی نیا آئی ایم ایف کا پروگرام اکتوبر کے بعد ہوگا تو اس بجٹ کو کیا ایک نئے اہداف آپ کے سامنے آئیں گے. ابھی 30 جون تک بھی آپ کو اس میں ایک تبدیلی دکھائی دے گی. ٹھیک ہے خاقان صاحب, another question that I just wanted to put away ہے, جب آپ نے ابھی اکتوبر کی بات کی ہے, so that means کہ before October there are no chances of any IMF loan coming into Pakistan? No. What will happen is, Ali, you rightly put it, I am very, I want to be optimistic کہ نوا ریویو کمپلیٹ ہو جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوا ریویو اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو $1.2 بلین مل جائیں گے. کچھ پیسے آپ کو یو اے ای سے 1 ارب, سعودی عربیہ سے 2 ارب, تو 3 ارب یہ آ جائیں گے. کچھ کمرشل فنڈنگ اور کچھ فائنانسنگ آپ کو چائنا سے آ جائے گی. علی, دس ول سیل یو تھرو دا نیکسٹ 4-5 months. جو انٹرم گورنمنٹ کا ٹائم پیریڈ ہے اور جو اگست 15-16 تک کرنٹ گورنمنٹ کا ٹائم پیریڈ ہے. اگر یہ پیسے نہیں آتے, آئی ایم ایف کے 9th ریویو بھی انکمپلیٹ رہتا ہے, تو اور اگلے 5-6 ماہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ پروگرام نئی حکومت کے ساتھ سائن ہوگا جو اکتوبر میں ٹیک اوور کرے گی گورنمنٹ کو. اگر ایسا ہوتا ہے تو اگلے 5-6 ماہ آر لوکنگ ڈیفیکلٹ آن دی ایکسٹرنل فرنٹ. ٹھیک, لیکن خاقان صاحب اگر اس طریقے سے کی سچویشن ہوگی کہ ہمیں ظاہری سی بات ہے ریمیٹنسز کی ضرورت ہے, وہ ریمیٹنسز آ نہیں رہی, جو لوگوں کو آفر کیا گیا ہے آن دا ٹیبل وہ بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر, جو پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں, دے آپٹ فار اٹ, یا ان کو بہت بڑی اٹریکشن اس میں نظر آ رہی ہوگی کوئی, اپارٹ فرام کہ جی آپ کو ابھی ٹیکسز کوئی نہیں ہے, لیکن اس میں پھر لوگ یہ کہتے ہیں جی ابھی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ پھر جس طرح ہڈن کاسٹ ہوتی ہیں اسی طرح سے ہڈن ٹیکسز, اور جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہانی کچھ اور ہے. اگر آئی ایم ایف پہ ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ باہر سے ہماری جو آنا ہے, امداد آنی ہے, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو پھر ہماری کرنسی کہاں پر کھڑی ہوگی, مزید ڈی ویلیو ہوتی جائے گی؟ تو ابھی 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو لانگ ٹرم یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی جو کرنسی کی ویکنیس ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کیا 27-28 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ 70-80 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں, بیچ میں کچھ ریمیٹنسز میٹ کر جاتی ہیں, پھر بھی ایک ٹریڈ کا خسارہ کرتے چلے جاتے ہیں. ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی آپ کا گرتا چلا گیا ہے اور امپورٹ ٹو جی ڈی پی بڑھتا چلا گیا. آپ کی پیداواری, اہلیت, صلاحیت ٹو سیل اینی تھنگ ٹو دا ورلڈ تو ہے نہیں ہے. اصل چیز تو لانگ ٹرم میں یہ ہے جو ڈٹرمن کرتی ہے آپ کی کرنسی کی اسٹرینتھ, کہ میں آپ سے پتی خریدنا چاہتا ہوں, گاڑی خریدنا چاہتا ہوں, اپیرل خریدنا چاہتا ہوں, میں آپ سے آپ کی سروسز کی ایکسپورٹ ہے, انڈیا کی 100-150 ارب ڈالر کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. سو اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو لانگ رن میں آپ کی کرنسی مطلب کہاں 4 روپے سے چلی تھی اور آج 286 روپے پہ آ گئی ہے. شارٹ ٹرم میں ابھی ہو یہ رہا ہے کہ بہت اسپیکولیٹو ایلیمنٹ ایڈ اس لیے ہو گیا ہے. مطلب آن اے لائٹر نوٹ, میں نے سب سے زیادہ فون کالز, اینڈ آئی واز مائی سیلف این اوورسیز پاکستانی, میں کام کر رہا تھا باہر یورپ میں, وہاں پہ سب سے زیادہ فون کالز مجھے آتی تھی تو لوگ مجھے یہ پوچھتے تھے کہ ہاؤ ڈو وی سیو آر روپی فرام ڈی ویلیویشن. تو میں یہی کہتا تھا کہ آپ ڈالر ہی خرید سکتے ہیں. دیٹ از دی موسٹ اسٹور آف ویلیو جو لوگوں نے بنایا. اس کی وجہ سے ہر انسان نے پراپرٹی نہیں خریدی, مینوفیکچرنگ میں پیسے نہیں لگائے, ریئل اسٹیٹ بھی نہیں خریدی. آپ ریئل اسٹیٹ بھی دیکھیے, ٹرانزیکشن ڈراپ کی ہیں ملک میں, انہوں نے ڈالر خریدا. اس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں بھی پریشر آیا اور آپ کا جو ایکسپورٹر ہے اس نے اپنی ریسیٹس باہر ہولڈ کی اور ڈالر آپ کو فلو بھی نہیں کر رہا تھا. کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کمرشل بینکس کو واپس کیا, انہوں نے آپ کو واپس نہیں دیا. ڈار صاحب نے خود میرا خیال ہے 3 ارب ڈالر کا شاید فگر کوٹ کیا ہے, یہ عموماً ہم واپس لے لیا کرتے تھے بیکاز آئی ورک ود دا گورنمنٹ فور سو لانگ, پر وہ واپس نہیں ہو سکا. آپ کی کریڈٹ ریٹنگ, یہ تینوں ایجنسیز ہیں جو کریڈٹ ریٹ کرتی ہیں, فچ, موڈیز اینڈ S&P, they really brought you down to near junk level, right? تو آپ کمرشل مارکیٹ سے بورو نہیں کر سکتے تھے, اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا نہیں. تو ڈالر کا فلو اوپن مارکیٹ میں بھی ٹوٹ گیا پر ڈیمانڈ بہت بڑی ہوئی آئی. ڈالر کا فلو جو ہماری انٹر بینک آفیشیل مارکیٹ ہے اس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, کمرشل بھی نہیں آ رہا تھا, فرینڈلی کنٹریز بھی رکی ہوئی ہیں,
مثلا سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ اگر IMF ہو جاتا ہے تو پیسے دے دیں گے, ٹھیک, آپ کی ملٹی لیٹرل فلوز بھی رکے ہیں. یہ ہے اوور آل اکنامک سچویشن آپ کے ملک کی. رائٹ. خاقان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, اسی موقع پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم سلمان صاحب اور مظہر برلاس صاحب سے جو ایک عوامی پرسپیکٹو ہے اس پر بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کہ پولیٹیکلی فیوچر میں اب نیکسٹ 1 یا 2 مہینے میں کیا ہونے والا ہے, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان صاحب, وقفے سے پہلے جو گفتگو ڈاکٹر صاحب سے ہو رہی تھی, بڑی ٹیکنیکل بات چیت تھی. وہ ٹیکنیکل بات چیت ایک عام آدمی کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. گو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بجٹ اور اس سے پہلے اکنامک سروے, اس طرح کے سیشنز کے بعد, یا آج کی پریس کانفرنس اسحاق ڈار صاحب کی, کہ اس کے بعد اس کو ذرا تھوڑا سا آسان کر کے پیش کیا جائے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. آپ کی نظر میں کیا یہ جو بجٹ ہے یہ کیا عوامی بجٹ ہے کہ ایک عام آدمی کو کچھ اس میں سے ریلیف ملے گا, یا بس اس کو تسلی ہے ہر مرتبہ کی طرح؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک سیاسی سوال ہے نا. سیاسی سوال یہ ہے, جیسے آپ نے شروع میں ابتدا میں کہا تھا کہ کیا اس بجٹ سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی آنی ہے یا نہیں آنی. اور جب میں اپنی زندگی کے بارے میں کہتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہی نیچے غریب طبقے, اب آپ کی مڈل کلاس بھی جتنی تیزی سے ایک معاشی کرائسس کا شکار ہوئی ہے, آمدنی اور اخراجات میں جو عدم توازن پیدا ہوا ہے, کیا یہ بجٹ اس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ دیکھیے, اب ہمارے بنیادی مسئلے کیا ہیں؟ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں, گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں, ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جو بڑھی ہیں. آپ مہنگائی کو دیکھیں. پھر ابھی جو ہے حفیظ پاشا صاحب کے بقول کئی لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو خط غربت والی لکیر ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بجٹ پالیٹکس ہے یہ طاقتور طبقات کو تو تحفظ دے سکتی ہے, ان کے مفادات کو تو پروموٹ کر سکتی ہے, لیکن جو عام آدمی ہے, جو کمزور آدمی ہے, اس کو کیسے فائدہ پہنچے گا؟ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا. بہت اچھی بات ہے, آپ نے کر دیا. امید ہے کہ صوبائی حکومتیں بھی 30% کر دیں گی. نہیں, وہ تو کرنا بنتا بھی تھا نا سلمان صاحب, دیکھنا خدمت ہی بڑی کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کر دی نا آپ نے. اب آپ مجھے بتائیے پاکستان میں کتنے سرکاری ملازم ہیں؟ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ملازم ہیں, یہ جو میڈیا ہاؤسز میں کام کرنے والے نوجوان ہیں, وہ انشورنس کہہ رہے ہیں, ہیلتھ انشورنس. سر وہ ہیلتھ انشورنس تو آپ کو میڈیکل, وہ جو PTI کے دور میں بھی تھی, وہ تو ہیلتھ کارڈ بنا ہوا تھا, 10 لاکھ روپے فیملی کو جا رہا تھا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اپنے گرد گرد لوگوں کو, جنہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا تھا. بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. اس بجٹ سے بھی اس کے اندر کوئی بڑا امپیکٹ نہیں پڑے گا. اور آپ دیکھیے گا یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بجٹ جو ہے وہ ہر حکومت کہتی ہے, اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ جی بجٹ جو ہے اس وقت کے حالات و واقعات میں اس سے بڑا بہتر بجٹ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اچھا, آپ نے کر دیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ مثال کے طور پہ بڑا شاندار بجٹ ہے نا اسحاق ڈار کے بقول, لوگوں کو بڑا ریلیف ملے گا, تو پھر کروا دیجئے الیکشن اگلے 2-3 مہینے کے اندر, پتہ چل جائے گا. کہ آپ کو لگ رہا ہے ابھی بھی نہیں ہوں گے؟ سر ابھی کیا, ابھی تو خود ڈاؤٹ ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے حالات سازگار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی زرداری صاحب کہتے ہیں میں طے کروں گا کہ الیکشن کب ہوں گے. آئین طے نہیں کرے گا, قانون طے نہیں کرے گا, وہ خود طے کریں گے کہ الیکشن کب ہوں گے. PMLN کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے اس بجٹ سے کچھ ثمرات لینے بھی ہیں تو کم از کم 6 ماہ اور آگے بڑھا دیا جائے معاملہ, اسمبلیوں کی مدت بڑھا دی جائے. یعنی ہر طرح کا اس وقت سیاسی جو بحث ہے وہ اسلام آباد کے حلقوں میں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بجٹ پالیٹکس ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کے پاس لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے تھی, جو آپ کے پاس ہے نہیں. آپ کے پاس یہ پالیسی ہونی چاہیے تھی اس میں عام آدمی کو کیسے آپ نے ریلیف دینا ہے, اس کا کوئی واضح روڈ میپ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ماں سوائے ایک جگہ پر آپ نے تنخواہوں کا لالی پاپ دے کے چند خاندانوں تک اور چند لاکھوں لوگوں تک تو اس کو کر دیا انشور, لیکن باقی جگہ پہ کیا کریں گے, یہ سوال تو رہے گا نا. جی, اس پر مظہر برلاس صاحب خوش ہیں نا, جو جس شاہکار کا انتظار تھا وہ آ گیا؟ جناب علی ممتاز صاحب, ایک تو روشنی ڈالی, ظاہر ہے انہوں نے تکنیکی پہلوؤں پہ بات کی, خاقان صاحب نے, پھر سلمان عابد صاحب نے بھی سیاسی حوالوں سے کوئی بات کی. میں اس کا جائزہ ایک اور طرح سے لوں گا. گزارش یہ ہے کہ میں پچھلے کوئی 10-15-20 برس سے دیکھ رہا ہوں کہ بجٹ پیش ایک مرتبہ نہیں ہوتا, سارا سال بجٹ پیش ہوتا رہتا ہے. وہ دور گیا, وہ زمانے گئے جب سال میں ایک دفعہ بجٹ پیش ہوتا تھا.
اب تو منی بجٹ آتے رہتے ہیں، اور ابھی یہ چند دن پہلے اگر بجٹ آ رہا تھا تو چند دن پہلے 50% گیس مہنگی کر دی گئی. وہ کیوں کی گئی تھی؟ ابھی آپ نے بجلی کا تذکرہ کیا، مہنگائی کا. دیکھیے بجلی صرف مہنگی نہیں ہوگی، اب لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، کیونکہ وہ جو سولر پینل والوں کو ریلیف دیا گیا ہے تو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کے صاحبزادے کا بزنس ہے. کس کے صاحبزادے کا مذہب اللہ صاحب؟ یہ وزیر اعظم جو اس وقت ہیں جی، ان کے صاحبزادے کا بزنس ہے. اچھا. تو ظاہر ہے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ پہ آپ مجبور کریں گے، اور بجلی بھی مہنگی کریں گے، لوڈ شیڈنگ بھی کریں گے، تو لوگ سولر کی طرف چلے جائیں گے. اور انہیں ریلیف دے دیا گیا ہے منگوانے میں کہ وہ جو مال جتنا مرضی منگوائیں وہ بڑے آرام سے. یہ دیکھیے، یہ جب اسحاق ڈار جب بھی وزیر بنتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی کھانچہ ایسا لگاتے ہیں جس میں شریف خاندان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، تو اسی لیے تو انہوں نے رکھے ہوئے. اب جو تنخواہوں میں انہوں نے اضافہ کیا، دیکھیے 50 برس پہلے بھٹو صاحب نے 1971 کے بعد جو گریڈ 17 کا بندہ تھا اس کی بیسک پے رکھی تھی 1 تولہ سونا کے برابر. اب جو ہمارے ہاں 17 گریڈ کا بندہ ہے، کیا اس کی بیسک تنخواہ 1 تولہ سونے کے برابر ہے؟ بالکل نہیں ہے. آدھے تولے کے برابر بھی نہیں ہے، کہیں کم ہے. تو 50 سال کے سفر میں وہ جو 1 تولہ سونا تھا اس کے برابر تنخواہ تھی 50 سال پہلے، تو وہ بھی آپ نے 50 سال کے سفر میں تنزلی کی کہ یہ وہ آدھے تولے سے بھی کم پہ چلا گیا. اب مہنگائی جو ہے، یہ سلمان صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ بھی کتنا ہے، باقی لوگ کدھر. ترقی جو ہے وہ 3 باتوں سے ہوتی ہے. نمبر 1 ایجوکیشن، اس کا بجٹ آپ دیکھ لیں کہ کتنا کم ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے حکمران ترقی کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. دوسرا آپ کی انڈسٹری ہے. آپ کی انڈسٹری میں جان ہی نہیں رہے گی جب آپ اتنی مہنگی بجلی دیں گے، اتنی مہنگی گیس دیں گے، تو وہ انٹرنیشنلی کس طرح مقابلہ کر سکے گی؟ بالکل، کیونکہ اس کا یعنی مقابلہ تو انٹرنیشنل ہے نا، ایکسپورٹ سے ہے. جی گزارش یہ ہے کہ علی ممتاز صاحب ایک چیز 100 روپے کی تیار کر کے دیتا ہے کوئی اور ملک، چائنا والے لے کے آ جاتے ہیں 90 روپے کی. تو آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ وہی چیز کر رہی ہے تیار 300 روپے میں، تو وہ کہاں بیچیں گے آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. آپ کے پاس طاقت کیسے آئیں گی؟ پھر آپ جو ٹریڈ ہے، ٹریڈ میں آپ دیکھیں کہ ان ملکوں کے ساتھ لوگ ٹریڈ نہیں کرتے جہاں سیاسی استحکام نہ ہو. سیاسی استحکام بہت ضروری ہوتا ہے، تو سیاسی استحکام کی طرف تو گئے نہیں. تو اس عدم استحکام میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح دعوے کر رہے ہیں ڈار صاحب. ویسے آپ نے استحکام کی بات کی مظہر اللہ صاحب، تو وقفے پہ جاتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں آپ سے پوچھ ہی لوں جرت کر کے، کیا آپ سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں تو کیا استحکام پاکستان پارٹی کے بعد سیاسی استحکام آ نہیں گیا؟ یہ جب پاک سرزمین پارٹی بنی تھی نا جی، تو مولانا بخش چانڈیو نے ایک تبصرہ کیا کہ نام سے ظاہر ہے کہاں سے بن کے آئی ہے. تو اسی طرح یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کا نام بھی بتا رہا ہے کہ یہ کہاں سے بن کے آئی، اس فیکٹری کی بنی ہوئی. اب یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، جی، اس میں آپ دیکھیے کہ وہ لوگ بھی نظر آئے جن کی کالیں پکڑی گئی، وہ لوگ بھی نظر آئے جو لوگوں کو برگلا رہے تھے، لیکن گناہ دھل گئے.
یہ ڈرائی کلین کی پتہ نہیں اتنی بڑی فیکٹری کدھر لگی ہوئی ہے. اور ایسے لوگ بھی تھے جو ہفتہ پہلے کہتے تھے ہم نے سیاست چھوڑ دی. تو یعنی یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ ہفتہ بھی نہیں نکال سکے اور سیاست شروع کر. سر وہ اس کی وجہ صرف ایک اور یہ بھی ہے نا مظہر اللہ صاحب کہ صرف ڈرائی کلیننگ والا معاملہ نہیں ہے. یہ دراصل یہ سارے پروڈکٹس ہیں دھوبی گھاٹ کے. پٹک پٹک کے جب باہر نکالا جائے گا تو اس کے بعد تو پھر آنا ہی پڑے گا نا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ نئی نویلی، لوگ تو نئی نویلی دلہن کہتے ہیں، میں نئی نویلی پارٹی ہے. تو نئی نویلی پارٹی اب ڈھونڈ رہی ہے کہ اس کی بارات پہ ناچے گا کون اور پیسے کون پھینکے گا اور روٹی کون کھائے گا. تو اس میں کارکن تو ہے ہی نہیں، ووٹر نہیں ہے. اب یہ اگر کوئی پیسے کا چکر چلا کے کوئی لوگ اکٹھے بھی کر لیں، جلسہ بھی کر لیں، تو دیکھیے جس جلسے میں جذبہ ہوتا ہے اس جلسے کا رنگ اور ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اور جس میں بریانی پہ یا قیمے والے نان پہ لوگ آئے ہوتے ہیں یا پیسے لے کے آئے ہوتے ہیں، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ لاشوں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. ویسے جناب مظہر اللہ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ بات کر رہے ہیں پکوڑوں کی، سموسوں کی، بریانیوں کی. آپ دیکھیے گا جلسہ جب ہوگا پلاٹ تقسیم ہوں گے، پلاٹ لوگوں میں. نہیں میرا خیال ہے اتنے بھی آتم تائی کی اولاد نہیں ہے یہ. پلاٹ نہیں تقسیم کریں گے، وہ وہاں تک رکھیں گے. لیکن ان کو ڈر ہے کہ وہ جو منصوبہ بنا کہ پی ٹی آئی کو اکھاڑ کر کے ایک پارٹی بنا دیں. اور دیکھیے اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے چہروں کو چھپا رہے تھے، جیسے کوفے کے لوگ اپنے چہرے نہیں چھپاتے تھے. تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اس پارٹی پہ کہ ان کا پہلا شو ہی فلاپ ہو گیا. تو آگے یہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے مظہر اللہ صاحب ایک وقفہ ہم لے لیں، ہم ایک وقفہ لے لیں جی. وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آتے ہیں تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان صاحب آپ نے مظہر اللہ صاحب کی رائے سنی. تو آئی ایم ایف تو پھر اس طرح پاکستان میں سیاسی استحکام تو آئے گا، جو صحیح معنوں کا سیاسی استحکام ہے وہ آئے گا الیکشنز کے بعد. اور الیکشنز پر تو آپ نے خود کہہ دیا کہ ابھی گارنٹیڈ نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے باوجود اس کے کہ بجٹ پیش کر دیا گیا. پہلی بات، تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اس کے بغیر تو آپ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، یہ تو طے شدہ بات ہے. اچھا سر پولیٹیکل سٹیبلٹی تو دیکھیں اگر آپ آئی ایم ایف سے بھی معاہدہ کر رہے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف معاہدہ کرتے ہوئے یا اسی طرح کوئی اور ڈونر معاہدہ کرتے ہوئے یا فیٹف کا معاملہ بھی تھا کہ جو ہم گرے لسٹ سے نکلے ہیں، اس کے پیچھے یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں تھے. یہ ان کی ورکنگ کم، ورکنگ دوسری طرف سے زیادہ تھی. گارنٹیز بھی ان کی طرف سے مانگی جاتی ہیں اور انہی کی گارنٹی پہ ہوتا ہے سب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے ایک بڑا میجر پلیئر جو ہے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن پارٹیاں ہوتی ہیں نا. وہ یہاں پہ تو ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ سیاسی اختلافات کو ہم نے سیاسی دشمنیوں کا رنگ دے دیا ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا الیکشن. اب سوال یہ کہ کس طرح کا الیکشن. اب وہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ الیکشن ہونا چاہیے، اور اب جس طرح سے ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے، اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے تو پھر ایسے الیکشن کی کیا اہمیت ہے؟ پھر ایک سوال یہ آ جائے گا. اور اگر آپ نے یہ جو نئی نویلی دلہن ہے اس کو جتانا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو بڑے وسیع پیمانے پر سیاسی انجینئرنگ کرنی پڑے گی، وسیع پیمانے پہ دھاندلی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ پارٹی کے پاس سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو صرف ووٹ نہیں ہے اس کے پاس. اب ووٹ اگر نہیں ہے تو وہ ووٹ آپ کیسے ڈالیں گے؟ اگر ووٹ ڈالنے کے لیے اگر آپ سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں بڑے برے طریقے سے تو اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ خود آپ کو ایک عدم استحکام کی طرف لے کے جائے گی. تو اگر آپ نے اس طرز کا الیکشن کرانا ہے اور ایک جماعت کو باہر بٹھانا ہے یا اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو مفلوج کر کے الیکشن میں لے کے جانا ہے اور اس کے نتیجے میں بھی آپ کی کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. جو معیشت کے معاملات ہیں، جو آئی ایم ایف نے آپ کو کہا کہ جناب آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو انشور کریں، اب کانسٹیٹیوشن کو انشور کرنے کے لیے آپ کو الیکشن میں جانا ہے. اب الیکشن میں جانے کے لیے پہلے ہمیں یہ تلاش کرنا پڑ رہا ہے کہ کیا یہ جو ساری ایڈونچرزم اس وقت ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں الیکشن ہمارے حق میں ہو جائیں گے. ابھی تک کی رپورٹ تو یہ بتا رہی ہے کہ الیکشن ہمارے حق میں نہیں جا رہے، اور یہ حامد میر صاحب خود اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں
تجزیہ کرتے ہوئے کسی اور چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی میں نے 3-4 وفاقی وزراء سے پوچھا کہ بھائی اب تو پی ٹی آئی کافی سکڑ گئی ہے تو آپ الیکشن کی طرف جائیں، تو انہوں نے کہا ابھی تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. اب بھی یقین نہیں. جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، ڈیوریشن کیا کہتی ہے، وہ چھوڑ دیں. اچھا یہ اب بتائیں حکومت یہ دیکھے گی کہ ہمیں الیکشن کب سوٹ پی کرتا ڈی ہے. ایم کی کوئی ایک جماعت بتائیں کہ جس کو یقین ہے کہ ہم تو جیتیں گے ہی جیتیں گے. پی ڈی ایم کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ہم ایک ہی صورت میں الیکشن جیت سکتے ہیں، اس پہ ان کو 100% گارنٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ پی ٹی آئی کو بین کر دیں بطور جماعت، آپ کسی ان کے پارٹی کے سربراہ کو ڈسکوالیفائی کر دیں، آپ اتنا ڈرا دیں اور دھمکا دیں کہ ان کے ووٹر جو ہے وہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیں، یا ایسے حالات پیدا کر دیں کہ پی ٹی آئی خود الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیں. اگر یہ صورتیں ہو جائیں تو ہم الیکشن جیت جائیں گے. اگر یہ صورتیں نہیں ہوتی تو پھر ہمارے لیے الیکشن جیتنا تو مشکل ہے. اور جس قسم کے معاشی حالات ہیں، جس قسم کے سیاسی حالات ہیں، اس کے اندر تو الیکشن جیتنا جو ہے وہ خود ایک معجزہ ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے تجربہ کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ پنجاب کا میدان لے لیں، آپ نے پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہوا بھرنی ہے، آپ نے مسلم لیگ کاف کے اندر بھی ہوا بھرنی ہے، آپ نے اس نئی نویلی دولن کے اندر بھی ہوا بھرنی ہے، آپ نے مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہوا بھرنی ہے، آپ نے ٹی ایل پی کے اندر بھی ہوا بھرنی ہے. تو اگر آپ نے سب کے اندر ہوا بھرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ چاہیں گے کہ انتخابات جو ہے وہ ایسے طریقے سے ہو جائیں کہ اس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، تو میں تو اس کے اوپر ایک بڑا کوشچن مارک لگاتا ہوں. اچھا اس پر ایک اور ذہن میں آپ نے ہوا بھرنے کی بات کی ہے تو مظہر برلاس صاحب، یہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہوا بھرنے کے لیے اگر جہاں سے ہوا نکالی گئی ہے وہی ہوا یہاں بھر دی جائے تو کوئی بات بن جائے گی؟ میرا خیال ہے جتنی پارٹیاں گنوائی ہیں نا سلمان صاحب نے، وہ ہوا کا سلنڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اتنی ہوا. یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے پی ٹی آئی پہ چند دن مشکل ہے، کوئی 15 دن آپ کہہ لیں، 20 دن. مذاق کہہ رہے ہیں آپ؟ جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. ہوا بھر بھی لیں، چونکہ ان کا ووٹر نہیں ٹوٹا، ووٹ بینک تو بڑا ہے ان کا. اور مجھے تو لگتا ہے، میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک واقعہ سنا دوں، یہ پاپولر پالیٹکس کیا ہوتی ہے. جی یہ دیکھیے 70 کے الیکشن میں ساہیوال کا ایک جاگیردار تھا، رانا خالق دار، تو وہ مسلم لیگ سے لڑ رہا تھا الیکشن. تو اس نے کہا یار یہ ایک پارٹی کوئی آئی ہے، پیپلز پارٹی، پتہ نہیں ہے، مزدوروں شزدوروں کی پارٹی ہے. تو میں نے سوچا میرا کوئی مخالف ٹکٹ نہ لے لے، تو میں نے اپنے منشی نور محمد سکھیرا کو ٹکٹ لے کے دے دی، تو وہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. اب وہ الیکشن مہم جب ہوئی تو نور محمد سکھیرا جو منشی تھا وہ سارا دن اپنے صاحب کے ساتھ جاتا تھا کیمپین پہ. لیکن جب الیکشن ہوا تو نور محمد سکھیرا اپنے جاگیردار صاحب سے 40,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گیا. 40,000 ووٹوں کی لیڈ سے. اب جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں علی ممتاز صاحب چھوٹے چھوٹے لڑکے کم عمر، بڑے بڑے جو پولیٹیشین ہیں نا ان کو ہرا دیں گے، دھول چٹوا دیں گے، اتنا ووٹ ہے ان کے پاس. لوگوں کے دل نہیں فتح ہوئے، جو مرضی کے پارٹیاں بن گئیں. کسی نے لاہور میں ڈیرے لگا لیے، کسی نے کہیں ڈیرے لگا لیے، کوئی کہیں سے پرچی لے آیا، کوئی کہیں سے ڈرائی کلین ہو کے آ گیا، لیکن دل نہیں فتح ہو سکے. دلوں پہ راج آج بھی کسی اور کا ہے. نہیں لیکن اس میں جو مظہر برلاس صاحب آپ دلوں پہ راج کی بات کر رہے ہیں تو اگر پارٹی پر ہی پابندی لگا دی جائے، جو ابھی سلمان صاحب بھی بات کر رہے تھے. پارٹی پر پابندی نہیں لگے گی اور یہ الیکشن بھی آگے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اگر اکتوبر سے آگے ہم الیکشن لے کے جاتے ہیں تو ہمارے قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین ہمارا معطل ہو جائے گا. تو ایک سرزمین بے آئین ہوگی، اس کے ساتھ پھر کون بات کرے گا؟ کون سا IMF بات کرے گا؟ کون سے ممالک بات کریں گے؟ تو یہ اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گرلی ساپدے منہ پھنسی ہوئی ہے، کھاوے تاں ہے نہیں، چھڑے تاں ہے نہیں. تو حکومت کے لیے یہ پرابلم بنا ہوا ہے کہ وہ الیکشن میں جاتے ہیں تو ہارتے ہیں، الیکشن آگے نہیں لے جا سکتے کہ آئین معطل ہوتا ہے. تو مسائل ہیں ان کے لیے. تو وہ جو
میرا خیال ہے پرچے شرچے ہیں وہ بھی جلدی بحال ہو جائیں گے اچھا سارے. آپ 15 دن کی بات کر رہے ہیں، ویسے جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو یہ سب ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. 15 دن تو ٹائم ہی پیچھے کچھ نہیں ہے، یہی مہینے کے 15 دن پیچھے عید تک. دیکھیے علی ممتاز صاحب، مجھے آپ کا ایک پروگرام یاد ہے، اس میں آپ نے بڑا شاندار ابتدائیہ پیش کیا تھا کہ 9 مئی سے پہلے ہم اور طرح سوچ رہے تھے، جی اور طرح باتیں کر رہے تھے. ایک دن 9 مئی کا گزرا تو ہم اور طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جی ایسے تو ایک دن ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، تو میں تو پھر 15-20 دن کی بات کر رہا ہوں. سلمان صاحب، ایک دن اتنی بدل گئی تو 15-20 دن. سلمان صاحب اس میں ذرا یہ بھی شامل کر لیں، یہ ادھر اے جی کے میں جو سیٹ خالی ہوئی تھی سردار تنویر الیاس والی، وہاں پر نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کوئی میٹر نہیں ہے، اس کا کمپیریزن نہ کریں. اگر ہم اس کو نہیں، کیونکہ وہاں پہ مریم نواز صاحب نے جا کے بڑی تقریر وغیرہ کی، مشتاق منہاس صاحب، مظہر برلاس صاحب، آپ مظہر برلاس صاحب کے دوست ہیں. ٹھیک ہے، مشتاق منہاس صاحب ہمارے بھی بڑے دوست ہیں، لیکن سوال جی میں بات کر علی ممتاز صاحب، یہ جو کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے یا گلگت بلتستان کا، یہ وفاقی حکومت کا ہوتا ہے. بالکل. اور وفاق میں کشمیر امور کی وزارت قمر زمان قاہرہ دیکھ رہا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک. کس پارٹی ہار سکتی تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو بات مظہر برلاس صاحب آپ نے کی ہے نا کہ یہ کمپیریزن نہیں ہے. دیکھیے کمپیریزن کیا ہے؟ کمپیریزن یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا نا کہ آئین اور قانون معطل ہو جائے گا. بھائی ابھی تو بہت سی چیزیں معطل ہی ہوئی نہیں ہیں. ہماری عدالتیں لوگوں کو ضمانت دے رہی ہیں، وہ باہر آتے ہیں تو نئے مقدمات میں گرفتار کر لیتے ہیں، راتوں رات نئے مقدمے بھی بن جاتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے مظہر برلاس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سچویشن کو لمبے عرصے تک لے کے نہیں چل سکتے. کہیں نہ کہیں تو آپ نے اس کو سٹاپ لگانا ہے نا، اور جتنی وہ سٹاپ لگائیں گے اسی کے اندر سے ایک ڈائیلاگ نکلے گا جہاں آپ کو کسی ریزولوشن کے اوپر جانا ہے. اور اس وقت سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے، اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں، سب کو فری ہینڈ دیں. وہ مریم نواز والا لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں، ایک سیاسی لیول پلینگ فیلڈ دیں اور انتخابات کے اوپر ایک اتفاق کریں. کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ انتخابات کو آگے لے کے جاتے ہیں تب بھی آپ کا بحران ختم نہیں ہوگا، وہ اور زیادہ نئے امپلیکیشن اس کی کریٹ ہو جائیں گی. اور اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں اور الیکشن کی بنیاد سیاسی انجینئرنگ ہے، وہ اور زیادہ مسئلہ پیدا کر دے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے کچھ آگے کی طرف، وے فارورڈ کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ واقعات جس طرح سے بھی ہوئے ہیں آپ ان لوگوں کے خلاف ضرور کارروائی کریں، لیکن ایک پولیٹیکل پروسیس کو بھی تو آپ نے چلانا ہے نا، اور ایک جب ڈیموکریٹک پروسیس چلے گا تو اسی کے نتیجے میں پھر پاکستان ایک اسٹیبلٹی کی طرف جا سکے گا. سلمان صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. مظہر برلاس صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن ان دی شو ٹو نائٹ. اور پہلے ہمارے سے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بھی تھے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو کل رات 10 بجے تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.